اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے عثمان اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک مقام پر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹوں تم تجسس میں ہوگے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، انہیں غور سے دیکھو، یہ اودان کی پہاڑیاں ہیں، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو کوپو حصار پہنچو گے، اگر اس طرف چلو گے تو کیزل حصار میں کفار تمہارے منتظر ہوں گے۔ سپاہیوں کے مطابق یہ پہاڑیاں حصار اور قلعوں سے بھری پڑی ہیں۔ اس پر علاؤدین کہتا ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور ہان کہتا ہے یہ رکاوٹیں نہیں، سردار کے کہنے کا مطلب ہے بہت سی فتوحات ہماری منتظر ہیں۔ جب ہم ان قلعوں کو فتح کریں گے ازنیک کی طرف 2 راستے نکلیں گے۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے تو پھر ہمیں ازنیک کی فتح سے کوئی روک نہیں سکتا۔ عثمان کہتا ہے ماشاءاللہ میرے بیٹوں ماشاءاللہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اور تم ہزاروں سمجھ جاتے ہو۔ ہماری منزل اور ہمارا ہدف واضح ہے، اب ہمارے سپاہی معلومات لے کر آئیں گے اور ہم اپنے راستے کا انتخاب کریں۔ یہ سن کر اورحان اور علاؤدین کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم۔ یہی کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں اسمہان سلطان سوغوت میں موجود تھی۔ اسی دوران سلجوق کے سپاہی بائندر کو گرفتار کر کے آتے ہیں۔ اسمہان سلطان کہتی ہیں اسے چھوڑ دو اور تم لوگ یہاں سے باہر چلے جاؤ، جس کے بعد سلجوق کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسمہان سلطان کہتی ہیں مجھے تمہارا خط ملا بائندر، ماشاءاللہ تم نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی، کس طرح نعمان کے کتے بن گئے اور میرا سودا کر دیا تم نے، کس طرح ترگت سے ملغوب ہو گئے۔ یہ سن کر بائندر اس کے پیروں پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے سلجوق سلطنت کی سورج والدہ سلطان مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہر چیز اجاڑ دی ہے، میں نے جو کچھ کیا آپ کو اس خط میں لکھ دیا تھا، یہی سوچ کر کے آپ شاید میری جان بخش دیں۔ اسمہان سلطان کہتی ہیں کہ تم نے ٹھیک کہا بائندر، اگر تم نے مجھے وہ خط نہیں بھیجا ہوتا تو سوغوت میں تم نہیں بلکہ تمہاری لاش ہوتی، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی بائندر۔ یہ کہہ کر وہ اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بائندر کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالیں والدہ سلطان، عثمان اور نعمان کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے آپ مجھے مار دیں۔ اسمہان سلطان کہتی ہے چپ کرو اور کانپنا بند کرو، تم نے اپنی زندگی تو بے غیرتی سے گزار دی، مرتے وقت تو کچھ خیال کرو، کیا اتنی ذلالت کافی نہیں تھی؟ یہ سن کر بائندر کہتا ہے والدہ سلطان واللہ میں نے جو غلطی کی ہے اسے درست کرنے کے لیے جینا چاہتا ہوں، میں آپ سے آخری موقع کی درخواست کرتا ہوں۔ اسمہان سلطان کہتی ہے آخری موقع تو چلو ٹھیک ہے، کہہ کر وہ اپنا خنجر پیچھے کر لیتی ہے اور کہتی ہے تم نے جو گندگی پھیلائی ہے اسے صاف بھی تم خود کرو گے، اگر میں تمہیں مرنے کا کہوں تو مرو گے، اگر مارنے کا کہوں تو مارو گے۔ بائندر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم، میں اپنی جان آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں والدہ سلطان، لیکن اگر نعمان کے کتوں نے مجھے دیکھا تو مار ڈالیں گے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے تم نعمان کی فکر مت کرو، عثمان نے اسے گرفتار کر لیا ہے، آپ جاؤ اور میری طرف سے خبر کے منتظر رہو۔ یہ سن کر بائندر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اسمہان سلطان کہتی ہے جلالی میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہاں اورگن خاتون باورچی خانے میں کہہ رہی تھی سارا کھانا اتنے عرصے میں کیسے تیار ہوگا۔ اسی دوران ملہون خاتون آ جاتی ہیں۔ ملہون خاتون کہتی ہیں ابھی تک کچھ تیار نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگتی ہیں۔ اورگن خاتون کہتی ہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملہون خاتون کہتی ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہی میں کیا کر رہی ہوں؟ اورگن خاتون کہتی ہیں دیکھ تو رہی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں جلدی سے کام میں لگ جاؤ۔ اورگن یہ کہہ کر کام میں لگ جاتی ہے۔ کرابی خاتون اسما سے کہتی ہے کیا تم کنواری ہو؟ اسما کیا تمہارے دل میں بھی اورگن کی طرح کوئی نہیں ہے؟ پہلے میں اورگن کی شادی کرواؤں گی پھر تمہاری کرواؤں گی۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہیں آپ ہمیں سلجان والدہ کی یاد دلوا رہے، وہ بھی جب کسی کنواری لڑکی کو دیکھتی تو شادی کی باتیں شروع کر دیتی۔ یہ سن کر کرابی خاتون کہتی ہے سلجان خاتون کو اللہ جنت نصیب عطا کر۔ یہاں عثمان کے سپاہی دیوان میں موجود تھے۔ عثمان کہتا ہے چونکہ آپ سب یہاں پر ہیں تو آپ سب کو فریضے سونپ دینے چاہیے، چلے ہمیں بتائیں کون کون سے قلعے اور آثار ہماری فتوحات کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر آئگت ایک نقشہ عثمان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے ارد گرد تیر انداز فوجی تعینات ہیں۔ عثمان کہتا ہے کوئی کمزور مقام نہیں ہے۔ آئگت کہتا ہے نہیں کوئی کمزور مقام نہیں ہے، ہر طرف سے محفوظ ہے، یہاں پر فتح بہت مشکل ہوگی اور ہم سے بھی دور ہے، اس لیے ممکن ہے کہ محاصرے کے دوران پیچھے سے کفار بھی حملہ کر دیں۔ عثمان نشاندہی کرتے ہوئے کہتا ہے تم اس علاقے کی بات کر رہے ہو آئگت؟ اور اس کے بعد آئگت کہتا ہے شامل۔ یہ سن کر شامل اس کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کور کنال قلعے کی بھی یہی صورتحال ہے، اندر کے لوگ تعداد میں بھی زیادہ ہیں
और तरबियत याफ्ता भी है। ये सुनकर उस्मान कहता है और कुछ शामिल कहता है नहीं, अभी तक यही है। उसके बाद जेर कुताई सामने आ जाता है और कहता है जनाब, हमने मज़कूरा किलों को फतह करने के लिए सबसे पहले गेविसार को फतह करने की जरूरत है। उस्मान कहता है अच्छा तो ये बात है। जेर कुताई कहता है ये जगह इनकी चाबी है, अगर हम इसको फतह कर लेते हैं तो बाकी भी आसान हो जाएंगे। अलबत्ता यहाँ पर भी सूरत हाल वैसे ही है। वहाँ के सरबराहान। उस्मान कहता है क्या हुआ इनको? जेर कुताई कहता है वो अवाम को डराते हैं कि तुर्क बड़े जालिम हैं। ये सुनकर उस्मान कहता है भाई सुंगर उस्मान के सामने एक नक्शा रख देता है और कहता है कि वहाँ की सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुर्क बड़े जालिम हैं और लोगों को मारते हैं। फिर उस्मान कहता है गोनूर वो अभी तक नहीं आया? सिर्फ वो ही है जिसने सूरत हाल से आगाह नहीं किया है? उस्मान कहता है वो अभी तक क्यों नहीं आया? बोरान कहता है वो जल्दी वापस आ जाएगा जनाब। ये सुनकर उस्मान कहता है ठीक है। ये सुनकर उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है हमारे पहले पड़ाव का फैसला गोनूर की खबर पर मुनहसिर है। गोनूर आ जाए तो उसे मेरी तरफ भेज देना। यहाँ मंगोल सिपाही नहमान और शहमान को कैद करके ले जा रहे थे, जबकि असमिहान के सिपाही मुसलसल इनके ताक़ुब में थे। जिसके बाद मंगोल कमांडर कहता है काराक्यू के मकाम पर हम इफ्तार करेंगे और रात वहीं गुजारेंगे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। कमांडर कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ नहमान, जब तक मुहर मेरे पास है कोई भी हमें तबरेज जाने से रोक नहीं सकता। तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे नहमान। यहाँ गोनूर उस्मान के पास आ चुका था। उस्मान कह रहा था चलो बताओगे गोनूर तुमने इतनी देर क्यों लगाई? गोनूर कहता है वो हमारे हमले के बारे में सब कुछ जानते हैं जनाब, इसलिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी है। उस्मान कहता है कोहिसार में क्या सूरत हाल है? ये सुनकर गोनूर एक नक्शा सामने रखता है और कहता है कोहिसार इनमें सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो जानते हैं हम आ रहे हैं। उन्होंने दरवाजे मजबूत और दीवारें ऊंची कर दी हैं और मेहमान रोजाना काम करते हैं। उन्होंने खुफिया रास्ते भी बंद कर दिए हैं और नए रास्ते तलाश करने में काफी वक्त लगेगा। रास्तों की हिफाजत बाज़दीनी फौज ढाल बनकर कर रही है। बिल्कुल वो ढाल बन सकते हैं, उस्मान कहता है, लेकिन अब ये वाज़ेह है कि हम कोपू हिसार ही जाएंगे। गोनूर कहता है तमाम किलों से मुश्किल कोपू हिसार है जनाब। जब रास्ते तलाश करना मुश्किल है तो हम ढालों से कैसे गुजरेंगे? आपकी इजाजत से मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ।